تو وہ اس کی ایک کہانی ختم ہوگی تو اس کی دوسری کہانی شروع ہو جائے گی۔ ایران کی پروڈکشن بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا، ان کے سبجیکٹس بھی بہت کمال کے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنی شروع کر دیں تو وہ بزنس مین ان کے لیے پھانسی کی رسیاں بنانا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم، ایکسپلور ود ڈاکٹر سہیل میں خوش آمدید، اور میں ہوں ڈاکٹر سہیل تاج۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ کے حوالے سے، اس کی اصناف کے حوالے سے، کس طرح ڈرامہ لکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک مرکزی کردار کو کیسے وہ ایک مرکزی کردار کہانی میں پھیل جاتا ہے، کیسے اس کی مختلف اصناف بنتی ہیں اور کیسے وہ ڈرامہ مختلف طرح سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ارشد چہال صاحب، ڈرامہ رائٹر ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی مجھے بات کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ سر، یہ جو ڈرامہ ہمیں نظر آتا ہے سامنے، ظاہر ہے اس کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، مگر پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ڈرامہ لکھنا کیسے شروع کیا؟ ظاہر ہے پہلے انسان جب لکھتا ہے تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کرتا ہے اور کہیں بعد میں جا کے ڈرامہ کی طرف جاتا ہے۔ میرا ادبی سفر تو تقریباً ارلی 80s میں شروع ہوتا ہے، تو میرا رجحان تو ظاہر ہے شاعری کی طرف اور پھر اس کے بعد ناول نگاری کی طرف۔ تو 98 میں میرا جو پہلا اردو ناول تھا وہ شائع ہوا، دھندلے کوس۔ اس کے بعد پھر میں نے 99 سے جو ہے وہ ڈرامہ لکھنا شروع کیا، اور وہ ڈرامہ بھی یوں ہوا کہ ہمارے ایک پروڈیوسر نذیر عامر مرحوم ایک روز میرے پاس آئے تو کہنے لگے، یار وہ تمہارا جو پنجابی ناول تھا چیڑاں دی چھاں، یار وہ میں نے پڑھا ہے، اس پہ بڑا ڈرامہ بنتا ہے، تو کیوں نہیں لکھتے ہو تم؟ تو میں نے کہا، یار میں نے ناول لکھ دیا ہے، آپ اس کو ڈراماٹائز کروا لو۔ نہیں یار، آپ خود کرو۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے تو کبھی ڈرامہ نہیں لکھا۔ تو کہنے لگے، یار تم ناول لکھ سکتے ہو تو ڈرامہ کیوں نہیں لکھ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، دیکھو ناول کا مزاج اور ہوتا ہے، ڈرامے کا اور ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں یار، تمہارے جو ناول میں بھی جو ڈائلاگز اور کریکٹرائزیشن ہے وہ ڈرامے کے بہت قریب ہے، تو ایک دفعہ کوشش کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا، میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں لکھتا ہوں۔ تو میں نے ایک ایپیسوڈ اس کا لکھ کے اور یوں ہی ان کو دے دیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی یوں ہی مذاق میں ہی چل رہا ہے سلسلہ، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 1990 میں میرا ناول شائع ہوا تھا، چیڑاں دی چھاں۔ اس پر مجھے مسعود خضر پوش ایوارڈ ملا، اور اکادمی ادبیات کی طرف سے مجھے وارث شاہ قومی ایوارڈ بھی ملا جو فاروق احمد خان لغاری صاحب نے مجھے دیا تھا۔ تو یہ جو میرا ڈرامہ جب پہلا آیا تو مجھے اس پہ بھی پی ٹی وی کا بیسٹ ڈرامہ رائٹر کا ایوارڈ مل گیا۔ تو مطلب یہ کہ اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ اب دریا میں آپ کودے ہیں تو اب تو آپ کو تیرنا تو پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آپ کے پاس جب یہ ایک ناول ہوتا ہے یا کوئی کہانی ہوتی ہے تو اس کو 3 حصوں میں لکھتے ہیں، یعنی سین ہو گیا، پراپس ہو گئے، ڈائلاگس ہو گئے، وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ناول یا افسانہ لکھنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ ہوم ورک نہیں کرنا پڑتا، لیکن ڈرامہ لکھنے کے لیے آپ کو بہت ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے سبجیکٹ کا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے۔ کیا آپ کسی سوشل سبجیکٹ پہ لکھنا جا رہے ہیں، آپ کسی نارم پہ لکھنے جا رہے ہیں، تو وہ آپ نے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سبجیکٹ کے بعد پھر آپ اس سبجیکٹ سے کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنی سٹوری لائن ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو سٹوری لائن جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں بھی 2 حصے ہوتے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے مرکزی خیال۔ تو فرض کریں ہم نے منشیات کے موضوع پہ ایک اگر ڈرامہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مرکزی خیال ہم لکھیں گے کہ جی یہ جو کہانی ہے جس کا یہ نام ہے، یہ معاشرے میں تیزی سے پھیلتے ہوئے منشیات کے نقصانات پر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ ون لائنر یہ اس کا سبجیکٹ ہو گیا ہے، یہ تو اس کا ہو گیا مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے کہ جی یہ سمجھ۔ اب جب سٹوری لائن آپ لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے کہ فلاں عبید نامی ایک نوجوان تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا اور اس نے کس طریقے سے اس نے نشہ کرنا شروع کیا۔ اب وہ کہانی آپ کی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ سٹوری لائن ہے، اس میں آپ کے کریکٹرز ہوں گے، اس میں آپ کے ایونٹس ہوں گے، اس میں آپ کے اتار چڑھاؤ ہوں گے،
اس میں آپ کی وہ جو ہک اپ ہوگا، چونکہ ظاہر ہے ہر ڈرامے کا ایک ہک اپ ہوتا ہے جب آپ اسے آغاز کرتے ہیں، تو وہ ایک چونکا دینے والا ہک اپ ہوتا ہے کہ تاکہ ویورز کو آپ کیپچر کر لیں اور اپنی کہانی کو ساتھ لے کے چلیں ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس کا درمیان میں آپ جو بھی اس کے معاملات چلتے رہتے ہیں، پھر آپ اسے ایک اچھے وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایک اچھا میسج ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر رائٹر اس کو جب پھیلانا شروع کرتا ہے، اپنے جو اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو اس کے پاس اتنے خیالات کہاں سے آتے ہیں کہ وہ اس میں ڈائلاگ بھی ڈالتا ہے، اس میں منظر نگاری بھی کرتا ہے، اس میں مختلف کہانیاں بھی ڈالتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ آج کل کے رائٹرز کہتے ہیں کہ ہم سے جتنا لمبا آپ نے لکھوانا ہے لکھوا لیں، جتنا اس کو پھیلانا ہے پھیلوا لیں. اتنے خیالات کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. ہم بھی جب کبھی کسی پروڈیوسر سے بات ہوتی ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ نے اس ڈرامے کی ڈیوریشن یا ایپیسوڈز کتنے رکھنے ہیں. یعنی ایک کہانی جو ہے اسے آپ 50 منٹ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، اور اسے 50 منٹ کے 20 ایپیسوڈز میں بھی بیان کر سکتے ہیں. اسی کہانی کو اچھا، اسی کہانی کو آپ 50 منٹ کے 100 ایپیسوڈز میں بھی بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہانی کو یا تو بالکل سکیز کر کے اور اس کو ایک جگہ پہ لے آتے ہیں، اس میں پھر اس کی جو جزیات ہوتی ہیں، ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے آپ نہیں ڈالتے. لیکن جیسے جیسے اس کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے ایپیسوڈز بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ڈائریکٹ جو ڈرامہ نگار ہے اس کے پاس بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے پاس میٹیریل جو ہے وہ کم پڑنا شروع ہو گیا ہے، تو وہاں پہ کوئی نئے ایونٹس کریٹ کر لیتا ہے. وہ فرض کریں اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہی اگر کروا دے تو اگلے 3-4 ایپیسوڈ کا تو میٹیریل اس میں شامل ہو گیا ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو جتنا چاہے آپ، اب جیسے نا سوپ جو ہے جی مسلسل چلی جا رہا ہے. فرق ہوتا ہے نا ڈرامہ سیریل میں اور سوپ میں، دو ایک بنیادی فرق ہے. جی ڈرامہ سیریل میں ایک کہانی کو فالو کیا جاتا ہے، اور ہر کہانی کا ظاہر ایک آغاز ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہانی مکمل ہو جاتی ہے. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے شروع میں ہمیشہ ڈرامہ سیریل میں کہانی کو فالو کیا، تو وہ 13 ایپیسوڈ پہ جا کے وہ کہانی عام طور بڑی سے بڑی کہانی بھی 13 ایپیسوڈ میں مکمل ہو جاتی ہے. لیکن سوپ میں جو ہے وہ کہانی کو فالو نہیں کیا جاتا، وہاں کریکٹرز کو فالو کیا جاتا ہے. رائٹ، بنیادی فرق یہ ہے. بنیادی فرق یہ ہے. اب جب آپ کریکٹر کو فالو کر رہے ہیں تو وہ اس کی ایک کہانی ختم ہوگی تو اس کی دوسری کہانی شروع ہو جائے گی. اور فرض کریں وہ لاہور سے وہ کراچی چلا گیا ہے تو وہ ایک نئی زندگی میں چلا گیا، ایک نئی دنیا میں چلا گیا. تو وہ جہاں جہاں وہ آپ اس میں آپ نے کریکٹر کو فالو کرنا ہے، تو جہاں جہاں کریکٹر چلا جاتا رہے گا وہ پھر ہزاروں اس کے ایپیسوڈز بنتے چلے جائیں گے. اچھا سر، پاکستان میں کون سی صنف زیادہ رائج ہے اور ویورز کیا پسند کرتے ہیں؟ ابتدار میں یہ مطلب 70s 80s 90s تک جو ہے یہی ایک روایت چلتی رہی، اور لوگ جو ہے وہ اسی پہ ہی ٹیون تھے کہ وہ کہانی کو دیکھنا پسند کرتے تھے. اب جب بہت سارے اور چینل بھی آ گئے اور پھر باہر کے ڈرامے بھی آنا شروع ہو گئے، جیسے سٹار پلس شروع میں آیا، پھر اس کے بعد ٹرکش پلیز آنا شروع ہو گئے، اور اس طرح جو اب آنا شروع ہو گئے، تو وہ پھر ظاہر ہے کچھ نئے ٹرینڈز بھی ساتھ آ گئے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ پھر لوگوں نے سوپ کی طرف جو ہے وہ رجحان، چونکہ سوپ میں ایپیسوڈز کی تو کوئی تعداد فکس نہیں ہوتی، ہزار ایپیسوڈ کے بھی سوپ چلے ہیں. خاص طور پہ جو ابھی کچھ جو پلیز آئے ہیں، جو ٹرکش پلیز جو آئے ہیں، ان میں شروع میں جو پلیز آئے ہیں، جس طرح مطلب ہلال سرال کے بہت اچھے پلیز آئے تھے، جس میں فاطمہ گل تھا، یا اس میں عشق ممنوع تھا، یا اس طرح کے کچھ پلیز جو ہیں وہ بہت اچھے تھے. لیکن اس کے بعد جو اب سلسلہ شروع ہوا وہاں سے آنے کا، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی بھی جو ان کا سوپ سیریل ہے وہ ابتدائی 4-5 ایپیسوڈ اس کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس میں کہانی بھی ہوتی ہے اور کریکٹرز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں آپ ان سے. یہی ہوتا ہے
کہ فرض کریں آپ نے ایک بات ہے جو کسی کو بتائیں گے، اگر جس روز آپ نے بتا دی اس روز وہ آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی، وہ پورے شہر کو معلوم ہوگی بات، لیکن اس ایک بندے کو معلوم نہیں ہوگی جسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو کبھی بھی معلوم نہیں ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں سے اسکپ ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں سے اسکپ ہو جائے گی. اور وہ اب لوگ جو ہے وہ اریٹیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ یار اس بندے کو کیوں نہیں معلوم ہو رہا، ساری دنیا کو پتہ چل گیا. تو غیر ضروری سسپینس. یہ غیر ضروری سسپینس ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک کہانی ہے ہمارے پاس، کوئی افسانہ ہے مثال کے طور پہ، اور اسے کوئی شخص نیا لکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں ڈرامہ کی شکل میں لے کے آؤں، تو وہ کیسے ڈائلاگ، لوکیشن اور پراپس کو الگ کرے گا؟ میری ایک سیریز چلی تھی پی ٹی وی سے، کلاسک کہانی. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پوری دنیا سے جو معروف افسانے تھے وہ اٹھائے. ہم نے موپساں کے، ٹالسٹائے کے، اور پاکستانی بھی، اور اسی طرح اور جو معروف لوگ تھے ان کے بھی افسانے ہم نے لیے. اس میں ڈراماٹائز کرتے ہوئے آپ کو کچھ تھوڑا سا یا تو ڈیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی تھوڑا سا. بعض اوقات فرض کریں او ہنری کا ایک پلے میں نے ڈراماٹائز کیا، اس میں صرف 2 کریکٹر تھے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے فیل ہوا کہ نہیں یار، اس میں ایک تیسرا کریکٹر بھی ہونا چاہیے تھا، تو میں نے ایک تیسرا کریکٹر اس میں شامل کیا، اور اس سے وہ ڈرامہ ہمارا بڑا بھرپور ہو گیا. اور مطلب لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو آپ جیسے کہتے ہیں ڈراماٹائزیشن نہیں کہتے یا تشکیل نہیں کہتے، پھر اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ماخوذ کیا ہے، اخذ کیا گیا. اخذ کیا ہے. یعنی اب ظاہر ہے بنیادی اپنی رائٹنگ نہیں ہے. ہاں، بنیادی تھیم جو ہے وہ تو او ہنری کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم نے بھی کچھ کوئی کریکٹر شامل کر دیا ہے یا کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دیا، لیکن بنیادی لائن ہم نے ادھر سے کریڈٹ اس کو دیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ڈرامائی تشکیل کرنی ہے تو پھر آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ نے جو اس افسانے میں موجود ہے اسی کو ہی آپ نے اب انہی کریکٹرز کے ساتھ، انہی ایونٹس کے ساتھ، انہی ڈائلاگس کے ساتھ. پطرس بخاری کو بہت کم جیسے ڈراماٹائز کیا گیا. بالکل. ٹھیک ہے. میں پہلی دفعہ میں نے پطرس بخاری کا ایک پلے لیا، میں ایک میاں ہوں، اس کو میں نے ڈراماٹائز کیا. لیکن اس میں نے ایک خاص جو ہے وہ ٹیکنیک یہ استعمال کی کہ اس میں نے تمام ڈائلاگز جو ہیں وہ میں نے پطرس کی نیریشن سے اٹھائے. یعنی جو اس کی پروز میں بھی تھے وہ ان کو بھی میں نے ڈائلاگ کی صورت دے دی، لیکن میں نے اپنے پاس سے کوئی ایک بھی ڈائلاگ نہیں لکھا. وہ سارے کے سارے ڈائلاگز جتنے تھے وہ سب اسی کے مضمون سے اٹھائے گئے تھے، تاکہ اس سے یہ ہوا کہ مطلب پطرس کی جو ایک خاص، آپ کو پتہ ہے اس کی تحریر کا اپنی ایک شگفتگی اور تازگی اور مزاح کا ایک اپنا اس کا اسٹائل، تو وہ اس میں قائم رہا. اگر میں اپنے پاس سے کچھ مطلب ظاہر ہے ڈائلاگ لکھتا یا کچھ کرتا تو ظاہر ہے وہ پھر اس طرح سے بات نہ بنتی. تو یہ ایک ٹیکنیک بھی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر انہی کی نیریشن سے آپ چیزیں لے لیں تو وہ بہت خوبصورت چیز بنتا ہے. ڈائلاگس بن جائیں، پھر اس کی منظر نگاری کر لیں، اور پھر وہ کس طرح سے شوٹ ہوگا وہ بھی بیان کرتے ہیں. بالکل اس کا تو یہ ڈراماٹائز ہو جائے گا. اچھا سر، آپ نے ٹرکش ڈراماز کی بات کی، ایرانی کانٹینٹ بہت اچھا ہے مگر وہ ابھی تک رائج نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کانٹینٹ وائز اور پروڈکشن وائز بھی ایران کی پروڈکشن بہت خوبصورت ہے، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ان کے سبجیکٹس بھی بہت کمال کے ہوتے ہیں. اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شوبز کی وہ جو ایک چمک دمک زرگ برگ جو ہے وہ، اب وہ آپ کو ظاہر ہے اس میں جتنی نظر آتی ہے سٹار پلس میں نظر آتی ہے، جتنی آپ کو ان کے ٹرکش پلیز میں نظر آتی ہے، وہ آپ کو ایرانی پلیز میں نظر نہیں آئے گی. وہاں کانٹینٹ کی اجارہ داری ہے، وہاں کانٹینٹ مضبوط ہے. جو پی ٹی وی کے کانٹینٹس ہوتے تھے وہ تو جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا تھا اس کو وہ اٹھاتے تھے، لوگوں کے دکھوں کا اظہار کرتے تھے، لوگوں کے پرابلمز کو، مسائل کو بیان کرتے تھے. تو لوگ اب اپنے مسائل کے باوجود اپنے مسائل کو دیکھنا نہیں چاہتے. سر یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ مسائل میں خود گھرے ہوئے ہیں، اس سے وہ ڈیویشن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور ہم دیکھیں، ہمارے ذہن سے یہ مسائل نکلیں. نہیں، اس کے 2 صورتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو جب آپ اس طرح کے خواب آور کانٹینٹ
کی طرف جائیں گے تو آپ کبھی جاگ نہیں سکیں گے, آپ اپنے آپ کو کبھی بہتر نہیں کر سکیں گے. تو جب تک اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم پھر وہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. تو وہ گراں خواب چینی جب تک سنبھلیں گے نہیں تو ہمالیہ سے چشمے نہیں ابلیں گے, وہ تو پھر اسی طرح پڑے رہیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں جب کمرشلائزیشن عروج پر ہے, کوئی ایسی ہمت کرے گا کہ اس طرح کا کانٹینٹ لائے اور اس کو چلائے؟ کارل مارکس نے ایک بڑی سی بات کہی تھی کہ کیپٹلزم کیا ہے, کہ اگر لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنی شروع کر دیں تو وہ بزنس مین ان کے لیے پھانسی کی رسیاں بنانا شروع کر دیں گے, تاکہ ظاہر ہے بزنس یہی ہے. بزنس تو یہی ہے. جب آپ اس میں بزنس میں دیکھیں گے, جب آپ کمرشل کی طرف دیکھیں گے تو پھر تو آپ کو وہی کچھ. سر ذمہ داری کس کی ہے؟ رائٹر کی ہے, پروڈیوسرز کی ہے, ویورز کی ہے, سرکاری ٹی وی چینل کی ہے؟ ذمہ داری کس پہ آپ ڈالتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ڈرامہ 70s میں بھی دیکھا ہے, 80s میں بھی دیکھا ہے, 90s میں بھی دیکھا ہے. ارسطو نے کیوں کہا تھا, یعنی ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹو انفارم. جی, ارسطو نے کیوں یہ کہا تھا کہ ڈرامے سے ہم اپنا کیتھارسس کرتے ہیں, چونکہ ڈرامہ ایک مصنوعی کیفیت پیدا کرتا ہے. آپ دراصل اس کیفیت میں نہیں ہوتے, نہیں ہوتا. ایک مصنوعی کیفیت آپ کے اوپر پیدا کرتا ہے, لیکن اس کیفیت میں بھی آپ رو پڑتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کو بغیر کوئی دکھ ملے, بغیر کوئی حادثہ ہوئے, آپ ایک کیتھارسس آپ کا ہو گیا ہے, آپ نے ایک چیز کو سمجھ لیا ہے. کیا ضروری ہے کہ آپ اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہی اپنے آپ کو سنبھالیں, یا اس حادثے یا اس دکھ کے بعد ہی آپ روئیں؟ تو ڈرامہ جو ہے وہ تو آپ کا کیتھارسس کرتا ہے بغیر کوئی دکھ دیے, آپ کو ایک مصنوعی دکھ کی کیفیت پیدا کر کے, کہ اگر آپ اس دکھ میں آئے یا جو دوسرے لوگ دکھ میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر ایک آخری سوال کہ ڈرامہ لکھنے والوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے, تو کیا ڈرامہ لکھنے کے لیے ڈرامہ دیکھنا ضروری ہے یا اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے؟ 70s کے پلیز دیکھیں, 80s کے دیکھیں, 90s کے دیکھیں. اس زمانے میں رائٹرز کیوں اس طرح کے ڈرامے لکھتے تھے؟ اس لیے کہ ان سے ایسے ڈرامے لکھوائے جاتے تھے. یہ کانٹینٹ, یہ سبجیکٹ جو ہے وہ دیا جاتا تھا. اور اس کا ایک دیکھیں کہ پانچوں جو ہمارے چاروں صوبے بھی اور مرکز بھی اس وقت ایک پیج پر ایک سوچ کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا. لوگ صبح دفتروں میں آتے تھے, کالجوں میں آتے تھے, تو ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, اور وہی چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی. یار آپ نے دیکھا رات تنہائیاں دیکھا, آپ نے رات اپنے وارث میں وہ سین دیکھا, تو آپ کہیں گے یار ہاں میں دیکھا, تو ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ایک کمیونیکیشن پیدا ہوتی تھی, آپ ایک ہی بات کے اوپر سوچ رہے ہوتے تھے. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, آپ الگ ہیں, میں الگ ہوں. اب اچھا, اور پھر دیکھیں ہم کیسے الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک گھر میں 7 افراد ہیں, اور سب کے سب موبائل کے ساتھ سب کنیکٹڈ ہیں, اپنے اپنے موبائل کے ساتھ, اپنے اپنے کمروں میں, اپنے اپنے, اگر ایک بھی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی وہ ایک دوسرے کے پاس نہیں ہیں. لیکن ذرا سا آپ پیچھے جائیں تو وہی 7 افراد 8 بجے والا ڈرامہ ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو ان کی سوچ, ان کی یکجہتی ایک سطح پہ ہوتی تھی, ایک پیج پہ ہوتے تھے وہ. لیکن آج ہم سب اپنی اپنی ڈفلی, اپنا اپنا راگ, ہم الگ الگ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اب یہ بھی نہیں جان پاتے. اس وقت پیرنٹس جانتے تھے, بڑے بہن بھائی جانتے تھے کہ اچھا بھئی یہ ڈرامہ دیکھنا ہے, یہ چیز دیکھنی ہے, نہیں دیکھنی ہے, سارا کچھ ہوتا تھا. ایک کنٹرول تھا آپ کا بچوں کے اوپر, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر. لیکن اب تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مادر پدر آزادی آ گئی ہے. اچھا سر, وہ ایک پوائنٹ درمیان سے مس ہو گیا جو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ڈرامے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے یا اچھا دیکھنا ضروری ہے؟ اگر تو آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ ڈرامہ دیکھیں, لیکن اگر آپ نے ڈرامہ لکھنا ہے
تو پھر آپ کو ڈرامہ پڑھنا ہوگا. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرانس کے ایک ڈرامہ نگار تھے, مولیئر ان کا نام تھا, شہنشاہ ظرافت بھی کہلاتے تھے وہ اپنے زمانے میں. لیکن خیر وہ چونکہ اس وقت کنگڈم تھی اور ظاہر کنگ کو ہی خوش کرنے کے لیے وہ ڈرامے بنائے جاتے تھے. لیکن اصل جو ڈرامہ اگر آپ نے سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے کہ ڈرامہ ہوتا کیا تھا, وہ مولیئر کو پڑھ کے آپ ڈرامہ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کا ڈرامہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ڈرامے کا بنیادی مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ حقیقت میں وہ نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مثلا ایک آدمی ہے, وہ چوری کر کے بھاگا ہوا ہے یا کسی کا مرڈر کر کے بھاگا ہوا ہے, پولیس اس کے پیچھے ہے, اور وہ کسی ہاسپٹل میں جا کے پناہ لیتا ہے, اور پناہ لینے کے لیے وہ ایک ڈاکٹر کا یونیفارم پہن کے اور وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, روپ دار لیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ ڈاکٹر تو ہے نہیں, لہذا اس کی ہر بات سے ڈرامہ پھوٹے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ہر بات جو بھی وہ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, مطلب اس میں ڈرامہ ہوتا تھا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت دیا. اور کلوزنگ سینٹنس میں وہی کہوں گا جو سر نے کہا کہ ڈرامہ بیسیکلی کیتھارسس ہے. اچھا کانٹینٹ ہمیں کچھ سکھاتا ہے, کچھ انفارم کرتا ہے اور کچھ ایجوکیٹ کرتا ہے. ہمیں جو ہمارے ویورز ہیں یا جو ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم کانٹینٹ سلیکٹ کریں تو ایسا کانٹینٹ ہو جو سنجیدہ ہو, جو ہمیں کچھ سکھائے, جو مزاح بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے کچھ لرننگ ہو, تاکہ ہم مفید شہری بن سکیں, اپنے کام آ سکیں, لوگوں کے کام آ سکیں اور ملک کے کام آ سکیں. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.